وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، غالباً کوئی 2 دن کے وقفے کے بعد میں حاضر خدمت ہوں۔ وہ ہوا کچھ یوں کہ میں اچانک گھر سے باہر نکلا، سردی کے موسم کا احساس نہیں تھا تو وہ کچھ سردی لگ گئی، کچھ میری یہ اسپائن کا پرابلم تھا، اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں مل کر کوئی بخار کی کیفیت ہو گئی۔ اور مجھے جب بخار ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں اسے کوئی مجھ سے محبت ہے، بہت تیز ہوتا ہے، تو وہ 2 دن ایسی جیسے کوئی ایک مدہوشی سی کیفیت تھی۔ تو لیکن بہت سارے دوست احباب کے میسج آنے شروع ہو گئے۔ ہمارے خالد بھائی بہت پریشان تھے، شاہد بھائی بڑے پریشان، ذاکر صدیقی صاحب کے بار بار فون آئے، میں نے فون اٹینڈ نہیں کیے، اور بھی جن دوستوں کے فون آئے ہیں میں فون اٹینڈ نہیں کر سکا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا یہ سارا پروگرام یہ ہمارے سید عثمان شاہ گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ وہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں تمہیداً برکت کے لیے اور آپ حضرات سے دعا کے لیے اور شاہ جی سے دعا کرانے کے لیے یہ چند باتیں جو ہے نا وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ یہ انداز ہو جائے کہ میں الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے مسئلہ۔ تاہم احتیاط بڑی ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ایسی اگر کوئی کیفیت ہوتی ہے تو جو ظاہری اسباب ہیں، علاج معالجہ کرانا یہ بھی سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، لیکن کیسا خوبصورت دین ہے کہ بیمار ہو جائیں علاج کروائیں، یہ بھی سنت ہے۔ علاج کروانا اس میں بھی اجر و ثواب ہے، علاج معالجے پہ جتنا خرچ ہو جائے اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ کیسی امت ہے جی، بیمار ہو گئے، بیماری میں آپ پہ پیسہ خرچ ہوا، چونکہ سنت ہے کہ علاج کرانا، لہٰذا جتنے پیسے خرچ ہوتے رہیں گے پرواہ مت کریں، خرچ کریں اپنے ذات پہ، اور اللہ کریم آپ کو اگر شفا یاب کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ کریم کا یہ آپ پہ اوپر احسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کہتا ہوں عجیب بھی ہمارے دیکھیں نا، ایک رمضان شریف آ رہا ہے تو حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، بے سحری ضرور کھایا کرو، اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ سحری کھانا حالانکہ ٹھیک ہے بھئی اپنی مرضی سے کھاؤ نہ کھاؤ، فرمایا نہیں 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 نہیں، کیسا خوبصورت دین ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سحری کے وقت اٹھ کر تم کھانا کھاتے ہو نا، اللہ نے اس کے اندر ایک خاص برکت رکھی ہوتی ہے، فإن فی السحور برکہ، اس میں برکت۔ تو یہ بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اچھا، ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ علاج معالجہ بھی کرانا چاہیے، یہ سنت سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ ہو میں کورونا کے ڈر سے علاج معالجہ کرا رہا ہوں جی، فلاں کو ہو گیا فلاں کو ہو گیا، یہ نہیں، اس لیے نہیں، کیونکہ چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا میں اس کا علاج معالجہ کرتا ہوں، گرم پانی کے غرارے کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت بنیں گی، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت بنے گی، ایک چیز۔ اچھا، دوسرا یہ تو ہو گیا، تو ایک روحانی علاج یہ بھی ضرور کیا کریں، اپنے رب کریم سے دعا مانگا کریں۔ اور وہ میں نے ایک آپ کو نسخہ بتایا تھا، مجھے اس پر یقین کامل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آگے پھر یہ پڑھ لیں، کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ بڑی کمال کا نسخہ ہے جی۔ صبح پڑھ لیں شام تک محفوظ، شام کو پڑھ لیں صبح تک محفوظ۔ تو یہ کیسا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے۔ تو وہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری علاج معالجے کی طرف بھی جائیں اور باطن کی طرف بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ جو علاج معالجہ یہ سنت ہے اور شفا من جانب اللہ ہے۔ اور دوسرا ہم یہ سمجھ لیں، قرآن کریم نے ہمیں بتایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن میں ہم نے شفا نازل کی ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، صوفیاء کرام بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھیں تو سنت اور فرض کے درمیان جی اس کو
41 مرتبہ پڑھیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ پوری ولضالین آمین پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نا 41 ٹائم پڑھ لیں اور 40 دن یہ مسلسل جاری رکھیں کسی مقصد کے لیے، یہ یا اللہ میرا پورا گھرانہ، میرے پورے ملک، بلکہ میرے نبی کی ساری امت کو یا اللہ کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ تو یہ ایک سب سے بہترین، اس کو سورۃ الشفاء اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بڑی اہم پتہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے بے شک دعا مت مانگے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کے لیے مانگے، یا اللہ فلاں کو صحت دے دے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا تو میں کہوں یا میرے لیے، آپ جو موجود نہیں نا سامنے، ان کے لیے یا اللہ حضور کی ساری امت کو جی، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرا اللہ جو ہے نا اس پہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اچھا یہ تو میری مخلوق کے لیے، یہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جتنا آپ اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتے ہیں نا، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سیلفش نہیں ہونا جی اس معاملے میں، یہاں پہ ایک معنی ذہن رکھ لیں، سیلفش نہیں ہونا، خوش رہیں، اور جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، بلکہ اگر مجھے اجازت دینا تو مجھے پتہ نہیں کیوں خوش طبی کے لیے کبھی کبھی تھوڑا سا ایسی بھی، ہمارے گاؤں میں نا ایک تو فائل مستری تھا لوہار، ٹھیک ہے، تو وہ شب برات تھی نا، تو وہ بڑا گاؤں میں لوہار ہوتے تھے اس زمانے میں، کیا عظیم لوگ تھے، عظیم جناب کلچر تھا، گاؤں کے لوگ وہیں پہ جمع ہوتے تھے۔ ایک اور پاولی تھا ہمارے گاؤں کا، وہ شب برات میں گیا کہیں نا، اس کو پتہ چلا کہ شب برات کو جو دعا مانگی جائے اللہ بخش، وہ مانگ لے قبول کرتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ دعا بیٹھا مانگ رہا ہے، یا اللہ مینوں بخش دیں تے توفیلے نوں پاویں جہنم سٹ دیں، ٹھیک ہے نا، یا اللہ مینوں بخش دیں توفیلے نوں پاویں سٹ دیں جہنم۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے رب سے جب مانگیں تو سب کے لیے، اپنی ذات کے لیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنی ذات کے لیے نہ مانگیں، ساری دنیا کے لیے مانگیں، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کریم۔ اچھا دوسرا یہ کہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے نا، تو ابھی یہ 2-3 دن رہ گئے انشاءاللہ۔ یہ سرکار دو عالم کی ایک سنت ہے ویسے، کہ رمضان سے 1 دن پہلے حضور نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا تھا اور بتایا تھا کتنا بڑا عظیم مہینہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی شانیں کیا ہیں جی۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک پورا پلان بتایا ہے، پورا پیکیج دیا ہے رمضان شریف کا۔ سبحان اللہ، کیا میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے پورا پیکیج دیا ہے رمضان شریف کا، کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیا کرو گے، کیا عظمتیں ملیں گی، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان دیکھیے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، اور پھر یہ مہمان مہینہ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے لیے تیاری کر رکھیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے نا، فرمایا کہ یہ من شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہو اس کے روزے رکھے، اور اس کے بارے میں ایام معدودات، یہ بس چند گنتی کے دن ہیں۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، بس پھر شروع ہو جاتی ہے جی، یہ جی 1 گئے جی 2 گئے، بس چلتے رمضان ختم ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کر رکھیں، انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کی انتظامیہ سے مل کر، میں اپنے ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں فرنٹ پہ آؤں، کیمرے کے سامنے آؤں، لیکن بہرحال ان کی محبتیں ہیں، اللہ کریم یہ محبتیں دنیا میں بھی کام آئیں، آخرت میں بھی کام آئیں۔ تو انشاءاللہ لگتا یہی ہے کہ جو یہ لاک ڈاؤن ہے، ہمیں کچھ شیڈول بنانا پڑے گا، ہم انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ تو ابھی میں شاہ جی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئیں، تشریف لائیں، اور سورۃ تغابن شریف پڑھیں اور دعا بھی کریں ہم سب کے لیے۔ بس دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے، اور اس ہتھیار کو خوب استعمال کریں جی۔ اصل صحیح شکاری وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ہتھیار استعمال کرنا آتا ہو، ہتھیار پاس ہو اور شکاری جو ہے اس کو چلانا ہی نہ جانتا ہو، تو پھر شکار کیسے کرے گا جی؟ شکار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے رونا دھونا عاجزی انکساری اللہ کریم یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، میں نے آپ کی سمع خراشی کی ہے، لیکن چلیں کچھ باتیں ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا جی، کہ ذرا جناب ہٹ کر بھی گفتگو ہو جانی چاہیے۔ تو یہ آج ہو گئی۔ اب باقاعدہ میں شاہ جی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لاتے ہیں اور یہ اپنا پروگرام آغاز کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثن ثم لا تنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اپنے حبیب کا صدقہ، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صرف بطور برکت صرف ایک دو بات جو ہے وہ عرض کروں گا سورہ نعمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورۃ رحمان کی آیات ہیں بڑی مشہور۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہم سارے خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔
فرمایا جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، یعنی کہ بندہ گناہ کرنے پر قادر ہو اور وہ گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ میرے رب کا کرم اور رب کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہے، تمام انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بار آپ نے قیامت کے بارے میں، میدان عدل کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں تمام میں غور و فکر کیا، اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا، کاش اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، کاش اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے پوچھ لیا ابو بکر کہاں زندگی بسر کی ہے، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ یہ ان کے تقوی کا عالم ہے، ان کا یہ عالم ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جنت کو خریدا ہے کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا یہ عالم خوف کا، تو ہمیں کس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کس قدر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ حضرت امام محمد بن حسین شیبانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھے خلیفہ ہارون رشید نے بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں حاکم ہوں، عادل ہوں، لہٰذا میں جنتی ہوں، مگر میری بیوی نے کہا کہ تم ظالم حکمران ہو، تمہارے جنتی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو آپ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ امام محمد نے فرمایا، اے خلیفہ، کیا کبھی تو نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے خوف خدا کے سبب اپنا ہاتھ گناہ سے کھینچ لیا ہو؟ یعنی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تم گناہ پر قادر تھے لیکن گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا ہاں، ہر بار اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ 2 جنتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ بھی نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا کریں۔ اس سے پہلے ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اس پر جو ہے وہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ حضرت اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنی دفعہ تم غلطی کرو گے اور جتنی دفعہ تم اللہ کے حضور معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بار جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے پہلے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ توبہ کر لیں۔ موت سے پہلے اللہ جنہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں اب کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرو، میں علی گواہی دیتا ہوں اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، کہنے لگا حضور پھر گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے حضور معافی مانگو، لیکن آئندہ سے گناہ نہ کرنا، آئندہ سے غلطی نہ کرنا۔ وہ آدمی مسلسل 7 دن اسی طرح کرتا رہا۔ جب 7ویں دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہی جو ہے وہ سوال پیش کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے حضور معافی مانگ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے، میں یہی سوال کرتا ہوں اور آپ ہر سوال کا یہی جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ مومن تمہیں معلوم نہیں ہے میرے رب کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔
میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، جتنی دفعہ گناہ کرو گے اور جتنی دفعہ تم اللہ کے حضور معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بار جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ چند دن دیے ہیں، آگے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، اور اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے ایک مقام عبرت نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا جو ہے ایک اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئی ہے، اور ہر بندہ ہر وقت اب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا ہو سکتا ہے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے خوف سے کوئی آنکھوں سے قطرہ نکل جائے تو یقین کریں وہ ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت طیبہ پڑھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ لیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا کی تھی۔ سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر! ایسے عظیم صحابی، اللہ اکبر، جن کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ امیر المؤمنین بنے تو آپ جب قبرستان جایا کرتے تھے نا، تو قبر کو دیکھ کر زاروں کی طرح روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے وہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر میں پہلی منزل میں ناکام ہو گیا تو حشر والے دن میرا کیا حال ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ سارے اصحابہ رسول سارے جنتی ہیں، حضور کی آل بھی جنتی ہے، وہ اس قدر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے، تقوی رکھتے تھے، پرہیزگاری رکھتے تھے۔ تو ہمیں تو اتنے جناب علی منظر دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، تو پھر ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری یاد میں روئے، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے روئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوف خدا میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیم یا کریم 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا الہی جو کلمات طیبات تلاوت کی کہ جو صورت تغابن کی تلاوت کی قبلہ پروفیسر صاحب نے جو کلمات طیبات ارشاد فرمائے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما اس کا ثواب آقا انعامدار مدنیت تالیدار رؤوف الرحیم سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تمام کی بارگاہ میں اس سال سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما صاحب جو دوست ایمرجنسی میں ان کے لیے خصوصی دعا یا الہی سب کی بخشش فرمانا ہمارے قبلہ ہارون شاہ صاحب ہیں ان کے دوست بہت زیادہ بیمار ہیں یا الہی ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں سرکار کا صدقہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمانا لاہور میں ایک خاتون ابھی ہاسپٹل میں داخل ہوئی ان کے لیے لاہور میں ہماری ایک بہن جو ہے وہ ہاسپٹل میں یا الہی ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما جو احباب جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے مولا جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما کرونا وائرس سے جو مسلمان بیمار ہوئے ہیں جو لوگ بیمار ہوئے ہیں یا الہی سب کو صحت و تندرستی عطا فرما جو مسلمان فوت ہو گئے مولا ان کی بخشش فرما ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مولا علی کا صدقہ مولا نے شفاء کلی عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما عمر دراز عطا فرما
یا الہی عمر دراز عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہمارے جو مسجد کے نمازی ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہماری اس مسجد فیضان عائشہ کو شاد و آباد فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول تو منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔